بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو کتابیں ہیں یا مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں، یہ جو تفاسیر ہیں، ان میں ایک باب پایا جاتا ہے اسرائیلیات کے عنوان سے، یعنی روایات پائی جاتی ہیں جنہیں روایات اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اخبار اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ یہ درواقع ایک یہودی عالم کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ اخبار مسلمانوں کے درمیان رائج ہوئی ہیں۔ یعنی اگر اس اسرائیلیات کے مسلمانوں میں رواج کے جو عوامل تلاش کیے جائیں تو ان عوامل میں سب سے سر فہرست عامل ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا نام ابو اسحاق کعب بن ماطع حمیری ہے، کہ جو المعروف جس کے لیے کہا جائے کعب الاحبار، یہ شخص ہے۔ یہ شخص ایک یہودی شخص ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان ہوا اور اسے تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان چونکہ اپنے سابقہ انبیاء اور بالخصوص حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات پر اور ان کی کتابوں کو جانتا تھا، اور اس کے پاس اصلی نسخے موجود تھے تورات کے، تو یہ مسلمانوں کے درمیان ان انبیاء کے قصص کو، کہانیوں کو بیان کرتا تھا اور جعل کرتا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان اس نے ان اخبار کو رواج دیا۔ البتہ اور افراد بھی موجود ہیں، وہ جو جعلی من گھڑت خبریں اس نے نقل کی ہیں انہیں اسرائیلیات کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ پس اسرائیلیات کا اگر تذکرہ آئے تو تفسیر قرآن میں اور علوم حدیث میں اسرائیلیات ایک اصطلاح کا نام ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق ایسی روایات، ایسے قصے، ایسے مفاہیم جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطالب جو قرآنی نہیں ہے، جو حدیث نبوی پر مشتمل نہیں ہے، یہ مطالب گزشتہ انبیاء کی زندگی سے قصص پر مشتمل ہیں، اور انہیں باقاعدہ اسلامی جو منابع ہیں ان میں جگہ دی گئی ہے، اور یہ اسلامی منابع میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ کعب الاحبار جیسے افراد کی بدولت جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں۔ اب یہاں افسوس کی بات ہے کہ بعض اصحاب ایسے بھی تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ جو ایسے افراد پر، یعنی کعب الاحبار جیسے افراد پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے، ان سے اخلاقی نصیحتوں کا تقاضا کیا کرتے تھے، ان سے تقاضا کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح کریں، اور ان سے یہ تقاضا کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس پیغام بھیجا کرتے تھے کہ وہ آئیں، آ کر ان اصحاب کے متعلق جو ہے وہ اپنی کتابوں میں ان کی شان کے بارے میں بیان کریں کہ وہاں ان کے بارے میں کیا خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور وہ ان کے لیے نقل کرتے تھے، اور یہ جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ یا بسا اوقات جب بھی وہ صحابی کوئی قرآن سے متعلق یا کسی چیز سے متعلق بھی کوئی مطلب بیان کرتے تو یہ کعب الاحبار جیسے افراد وہاں ایک نقطہ اضافی کر دیتے کہ تورات میں بھی یہ مطلب اسی طرح سے موجود ہے۔ تو در واقع یہ اس نامحسوس انداز میں اسلامی تعلیمات میں انحراف ایجاد کرنے کا کردار ادا کرتے تھے، اور ایسے افراد مشکوک قسم کے افراد تھے، اور افسوس ہے کہ بعض جلیل القدر جو ہمارے برادران کے جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ ان کعب الاحبار جیسے افراد کو بہت ہی اہمیت دیا کرتے تھے، ان پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے۔ البتہ بعض نے یوں بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے کعب الاحبار کو نقل روایت سے منع کر دیا اور اس کو تحدید کی کہ اگر آپ نے روایت کو نقل کیا یعنی حدیث کو نقل کیا تو آپ کو میں بندروں کے علاقوں میں جو ہے وہ بدر کر دوں گا اور وہاں بھیج دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا۔ تو یہاں سے بعض لوگ ان کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو اتنا کوئی اعتماد نہیں تھا ان کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا کی اخبار کو تو نقل کرنے پہ ویسے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور یہ صرف کعب الاحبار سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ سے بھی مخصوص ہے۔ یعنی ابو ہریرہ کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے اخبار کو نقل کیا تو تمہیں بھی ملک بدر کر دیا جائے گا، اسلامی ریاست سے تمہیں اخراج کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک کلی قانون بنایا گیا تھا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से नकल शुदा अहादीस को वो नकल करे, आगे बयान करे, लोगों के सामने पहुंचाए। ये एक कानून हुकूमती बनाया गया था। क्यों बनाया गया था वो एक अलग मौजू है, हम उस मौजू की तरफ अभी नहीं जाना चाहते। तो ऐसे अफराद के साथ ये मखसूस नहीं है, बल्कि उनका इन पे एतमाद था। वो खुद उनसे जो है वो नसीहतें लिया करते थे, खुद उन्हें कुरान की तफसीर के लिए कहा करते थे। हमारी दुआ है कि खुदावंद मुताल इन नूरानी मारिफ को समझने और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रत साहिबुल अस्र व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमाए और आप तमाम मुमिनीन के लिए इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ तहियत व सना की नूरानी बारगाह में नाइब ज़ियारा भी हैं और दुआगो भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आले मुहम्मद।